بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور بے حد خوش تھی۔ خوش کیوں نہ ہوتی؟ آخر کتنے دنوں کی بھوک ہڑتال اور پھر خودکشی کی دھمکی کا کمال تھا یہ کہ مجھے میری محبت مل رہی تھی۔ میں اس قدر مسرور تھی کہ مجھے اپنے والدین کے بجھے اور شرمسار چہرے نظر نہیں آ رہے تھے۔ نکاح کے لیے مولوی صاحب میرے پاس آئے اور نکاح پڑھنا شروع کیا۔ تبھی میری نظر اچانک کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب سے درخواست ہے، جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے سپورٹ کر دیا کریں۔ میرا نام اسما ہے۔ ہم 3 بہنیں اور 1 بھائی ہے ہمارا۔ مجھ سے بڑی بہن شادی شدہ ہے، اس کے بعد میں، اور مجھ سے چھوٹا 1 بھائی اور بہن ہے۔ میری کہانی میں ایک اہم کردار میری چچا زاد کزن کا ہے، جس سے متاثر ہو کر میں نے یہ محبت کا روگ پالا۔ میری کزن کی پسند کی شادی تھی۔ وہ اپنے ماموں زاد کو پسند کرتی تھی۔ وہ اکثر ان کے گھر آتا رہتا اور بڑے رومانٹک سین دیکھنے کو ملتے۔ میرے چچا کا گھرانہ ذرا آزاد خیال قسم کا تھا، جبکہ میرے ابا تھوڑے سخت مزاج ہیں۔ وہ لڑکیوں کی اس قدر آزادی کے خلاف ہیں۔ جی تو بات ہو رہی تھی میری کزن کی، جس کا نام سمن ہے۔ نام اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ اس کزن کی تکرار سے بچ جاؤں۔ سمن میری ہی ہم عمر اور سہیلی بھی ہے۔ وہ اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کرتی تھی اور میں سمیر کی سمن سے والہانہ محبت سے حد درجہ متاثر ہوتی گئی۔ سمیر اس کا ماموں زاد کزن تھا۔ میرا بھی دل کرتا کوئی مجھ سے بھی ایسی ہی محبت کرے۔ سمن کتنی خوش قسمت ہے، اسے سمیر جیسا جیون ساتھی مل رہا ہے، اور میں اپنی اس خواہش کا اکثر سمن سے اظہار بھی کرتی۔ سمن کی شادی تھی جب اس کے دیور عمیر کو میں پسند آ گئی، اور پھر یہ پسندیدگی ہم دونوں کی طرف سے ہو گئی اور محبت میں بدلتی چلی گئی۔ اب ہمارے گھر کا ماحول تو ایسی چیزوں کے لیے موافق نہیں تھا۔ میں نے عمیر سے کہا کہ وہ اپنے والدین کو بھیجے میرے رشتے کے لیے، اور عمیر کو مجھ سے بھی زیادہ جلدی تھی۔ اس کے گھر والے دوسرے دن ہی ہمارے گھر پہنچ گئے۔ سمن بھی ساتھ آئی تھی اور بڑی خوش تھی، مگر میرے والدین کو یہ رشتہ مناسب نہ لگا اور انہوں نے پہلے سوچنے کی مہلت مانگ کر انہیں ٹال دیا اور بعد میں انکار کر دیا۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے عمیر پسند ہے، وہ لوگ جیسے بھی ہیں مجھے وہیں شادی کرنی ہے۔ امی مجھے سمجھاتی رہیں کہ وہ لوگ اور مزاج کے ہیں، تمہارا وہاں گزارا نہیں ہوگا، مگر مجھے تو اپنی پسند سے ہی شادی کرنی تھی۔ اماں تو مجھے اور بھی دلیلیں دیتی رہیں کہ یہ رشتہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، تم ابھی جذباتی ہو رہی ہو، مگر مجھے کہاں کسی بات کی سمجھ آ رہی تھی۔ اسی دوران عمیر کے گھر والے ایک بار پھر آئے، مگر ایک بار پھر انکار ہوا۔ تب میں نے ڈائریکٹ ابا سے بات کی۔ پہلے تو اماں خود ہی سمجھاتی رہی تھیں، جبکہ ابا میری اس پسند والی بات سے بے خبر تھے۔ ہم سب بہن بھائی ابا سے کوئی بھی بات کرنا ہوتی تو پہلے اماں سے کہتے، پھر وہی ابا سے کہتی، مگر آج نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی کہ اتنی بڑی بات میں خود ابا سے کہنے چلی۔ ابا خاموشی سے میری بات سنتے رہے، پھر بغیر کچھ کہے وہاں سے اٹھ گئے۔ اگلے 2-3 دن تک میں اماں سے کچھ کہنے کی کوشش کرتی تو وہ رخ پھیر لیتی۔ ابا تو اپنے کمرے سے نکلے ہی نہیں، یعنی
میرے والدین مجھ سے ناراض تھے، ان کی ناراضگی بنتی تھی، یہ سمجھ تو بعد میں آئی۔ خیر تب میں نے بھی بھوک ہڑتال کر دی، تب بھی بات نہ بنی، تو میں نے اماں سے کہہ دیا کہ میں خودکشی کر لوں گی اگر آپ نے عمیر سے میری شادی نہ کی تو۔ پھر آپ لوگوں کو وضاحتیں دیتے رہنا کہ بیٹی نے خودکشی کیوں کی، نہ جانے میں اتنی شفاق کیوں ہو گئی تھی۔ میرے یہ الفاظ کمرے کے دروازے میں کھڑے ابا بھی سن چکے تھے، اور پھر فیصلہ ہو گیا۔ اگلے ہی دن عمیر اور اس کے والدین 2-3 لوگوں کے ہمراہ آئے، جبکہ میرے گھر میں میری بہن کو بھی بلا لیا گیا اور مجھے عمیر کے ساتھ نکاح کر کے رخصت کر دیا گیا۔ ایسا تو میں نے نہیں چاہا تھا، اس قدر سادگی سے سب کچھ ہوا، اور پھر میرے ابا کے وہ الفاظ جو رخصتی کے وقت میرے سر پر ہاتھ رکھتے انہوں نے کہے تھے، میرا کلیجہ چیر گئے۔ تمہیں تمہاری خوشی مبارک، تم نے جو چاہا تمہیں مل گیا، اب کوشش کرنا کہ دوسری بار اپنے ابا کو رسوا مت کرنا۔ اور دوسری بار کیوں کہا، اس بات کی سمجھ مجھے شادی کے 1 سال بعد ہی آنا شروع ہوئی۔ عمیر کے گھر کا ماحول بڑا عجیب سا تھا۔ سمن اور سمیر الگ گھر میں رہتے تھے، جبکہ عمیر اور اس کے چھوٹے بہن بھائی ایک ساتھ۔ میری ساس کا بہت کم وقت گھر میں گزرتا، میرے سسر اور ساس دن بھر نہ جانے کہاں چلے جاتے، گھر کے کام میرے ذمے تھے۔ عمیر سے شکایت کی تو کہنے لگا، جب تک چلتا ہے چلنے دو، میں الگ گھر نہیں افورڈ کر سکتا۔ عمیر کوئی کام دھندا نہیں کرتا تھا، میرے سسر ہی گھر کا نظام چلاتے تھے، مگر میں نے بھی ہار نہ مانی اور ہم گھر والوں سے الگ ہو گئے۔ اب گھر کا خرچ کہاں سے چلتا، عمیر تو کچھ کرتا نہیں تھا۔ پھر آہستہ آہستہ عمیر کی اور بھی بہت ساری خامیاں جو پہلے پوشیدہ رہیں یا مجھے نظر نہیں آتی تھیں، وہ بھی کھلنے لگی۔ عمیر تو ڈرگس بھی لیتا تھا۔ جب گھر کا نظام نہ چل سکا تو ہم پھر ساس سسر کے ساتھ رہنے لگے۔ اب شکایت کرتی بھی تو کس سے کرتی، اپنے والدین سے کس منہ سے کہتی کہ میں مشکل میں ہوں۔ دن گزرتے رہے، میری اماں بہت کم ہمارے گھر آتی، ابا تو ایک بار بھی نہیں آئے تھے۔ اماں جب بھی آتی تو میری حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتی، مگر کیا ہو سکتا تھا۔ میری بڑی بہن اور اماں میری کافی مدد کرتی، کبھی پیسے، کبھی کپڑے اور دوسری اشیاء۔ شادی کے 4 سال تک بھی میں بے اولاد ہوں۔ اب سوچتی ہوں تو پچھتاتی ہوں کہ میں نے جذبات میں آ کر کیا کر دیا، اپنے والدین کو بھی دکھی کیا اور خود بھی دن رات اذیت میں گزر رہے ہیں۔ عمیر اب اکثر رات کو دیر سے گھر آتا ہے اور ڈرگس کی زیادتی سے بیمار رہنے لگا ہے، جبکہ میں سارا دن گھر کے کاموں میں گزار دیتی ہوں۔ دیکھیں اب آگے قسمت کیا دکھاتی ہے۔ یہ تھی میری کہانی، کیسی لگی آپ کو؟ میرے لیے دعا کیجیے گا۔